خدا فرما رہے فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اگر اس کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ کی سب سے پہلی نعمت بشر کے لیے علی، امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے۔ امامت سکے کا ایک رخ ہے، سکے کے دوسرے رخ کا نام امت ہے۔ علی امت کی رہبری کے لیے آئے۔ امت نے کیا کیا؟ جس علی کا اعلان 1.5 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں پیغمبر نے بازو بلند کر کے کیا، من کنت مولا فاز علی المولا، پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد دوسرے دن کیا ہوا؟ اسی علی کے گلے میں امت نے رسی ڈالی، علی کی ناموس سے تجاوز کرتے ہوئے دروازہ گرایا، اور 25 سال علی ابن ابی طالب خون کے آنسو بہاتے رہے۔ 5 سال آ کے 25 سال کے بعد حکومت کی، اور 5 سال جنگوں میں گزر گئے۔ پہلے جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان، اور تاریخ انسانی کے پہلے شہید ہیں جو مسجد میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہوئی۔ کتنے افراد آپ کے جنازے میں شامل تھے؟ کب اٹھا جنازہ؟ پورا مدینہ ٹوٹ پڑتا، پورے مسلمان جمع ہو کر کس عزت کے ساتھ علی کو رخصت کرتے، لیکن چند افراد، اور کسی کو علی کی قبر کبھی نہیں پتا تھا۔ ہارون اور رشید کے زمانے تک کسی کو بھی امام صادق کی، امام مولا متقیان کی قبر کا نہیں پتا تھا۔ امام صادق کے زمانے تھا، پہلی مرتبہ ہارون کے زمانے میں بعض لوگوں کو پتا چلا۔ کیوں مخفی رکھا ائمہ نے؟ کہ کہیں بنو امیہ آپ کی قبر کی توہین نہ کریں، آپ کی جسد اطہر کی توہین نہ کریں۔ اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اللہ کی نعمت کا۔ دوسری نعمت حسن مجتبیٰ۔ اب ڈھونڈ کے بتائیں تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد پھر واپس آیا ہو سوائے امام حسن کے؟ اور صرف جنازہ نہیں پڑھنا، 70 تیر جنازے میں پیوست ہے۔ اور حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ علی زین العابدین کی امامت کا آغاز بحیثیت امام سب سے پہلا حکم یہ دیا بیویوں کو، غیرت کے امام نے، کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جائے۔ امام باقر، امام صادق کے گھر کو 3 مرتبہ آگ لگائی گئی، اور وہ سینہ جو علوم اور معارف الہیہ کا گنجینہ تھا، اس سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرے۔ اپنے عظیم محسن کا ایسے خیال رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم آپ کے فرزند زندگی کے 14 سال زندان میں اس طرح سے گزارے کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے، اور 14 سال حالت رکوع میں گزارے۔ بعد از شہادت امام حسین سب سے مشکل شہادت امام موسیٰ کاظم کی۔ کس بے دردی سے شہید کیا گیا؟ کوئی جنازہ ڈھونڈے جسے زنجیروں اور توق اور سلاسل میں جکڑ کر قبر میں اتارا گیا ہو، سوائے 7ویں امام کے۔ اللہ کی نعمتوں کا ایسے خیال رکھا جاتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا پردیس میں شہید ہو گئے۔ امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ امام علی نقی 40 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ امام حسن عسکری 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جوانی میں۔ تو پروردگار نے پہلے 11 نعمتیں بھیجی، لیکن امت نے ان کی قدر نہ کی۔ وہ بلاتے رہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، لیکن امت گھروں میں چپ سادے بیٹھی رہی۔ یہ میدانوں میں پکارتے رہے، وہ ان کی نصرت کے لیے نہیں آیا۔ اب خدا نے فرمایا یہ میرا آخری ذخیرہ ہے، امام زمانہ، یہ میری آخری حجت ہے، میری آخری نعمت ہے، میرا آخری ذخیرہ ہے، میرا آخری سرمایہ ہے، اسے میں کبھی بے قدروں کے سپرد نہیں کروں گا۔ پہلے 11 بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب تم بلاتے رہو گے، اور میں اپنے آخری جانشین کو نہیں بھیجوں گا جب تک تم تیار نہیں ہو جاتے اور آمادہ نہیں ہو جاتے۔ ان 12 کی ولایت وہی ہے جو خود رسول اسلام کی ولایت ہے، اور رسول اسلام کی ولایت وہی ہے جو خود اللہ کی ولایت ہے۔ جو اللہ کی ولایت پر رک جائے اور رسول کو ولی نہ مانے، اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا، اور جو رسول کی ولایت کو قبول کرے اور علی کی ولایت کو نہ مانے، اس نے رسول اسلام کی ولایت کو انکار کیا۔ اور صرف علی کی ولایت کو مان کر رک جائے اور باقی 11 کی ولایت کو نہ مانے، اس نے 11 کی، اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ اور امام زمانہ تک سب کی ولایتوں کو مانے، اور امام زمانہ اگر حکم دے کے گئے ہو کہ میرے بعد کس کی اطاعت کرنا، کس کی پیروی کرنا، کس کی نصرت کرنا، کس کا ساتھ دینا، اور وہ ساتھ نہ دے اور کٹ حجتی اور حجت بازی کرنا شروع کر دے، جس طرح پہلے محمد کی بات کا انکار کرنے والا حارث بن نعمان فہری بن کے ملعون بن جاتا ہے،
اسی طرح سے آخری محمد کی بات کا انکار کرنے والا بھی حارث بن نعمان فہری ایسا سرکار۔ اگر پہلے محمد امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو آخری محمد بھی امت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ یا تو کہہ دیجئے کہ پیغمبر نے امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا جیسے باقی امت کہتی ہے، اگر اپنے حال پہ نہیں چھوڑا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے محمد تو امت کو حال پہ نہ چھوڑ کے جائیں، آخری حجت خدا امت کو حال پہ چھوڑ جائیں؟ آپ کے لیے غیبت شرعاً اور عقلاً درست نہیں رہتی ہے۔ خود امام سے پوچھتے ہیں کیا کریں عصر غیبت میں، کس سے رہنمائی لیں، کس کے پیچھے چلیں؟ کیا دین معطل ہو گیا؟ جب تک آپ کا ظہور نہیں ہوتا تب تک دین پر عمل کرنے سے معافی ہے؟ تمام واجبات مرفوع ہو گئے، ان سے اٹھا لیا گیا؟ کیا فرمایا اللہ کی آخری حجت نے، ہمارے زمانے کی محمد نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، اے مومنین، اے میرے پیروکاروں، اے میرے محبوں، میرے شیعوں، جب بھی میرے بعد تمہیں نئے نئے مسائل درپیش آئے تو کیا کرنا؟ کس کے پاس جانا؟ جہلا کے پاس، دین فروشوں کے پاس، دین بازوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، ادھر ادھر؟ کیا کرو؟ حیران، سرگردان، پریشان، راستہ گم کر کے بیٹھ جاؤ اور میرا انتظار کرو؟ نہ، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جتنے بھی جدید مسائل پیش آئے فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے فقہاء اور مجتہدین کی طرف رجوع کرو۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ یہ فقہاء، یہ مجتہدین امام زمانہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ اور اگر یہ سارے فقہاء اور سارے مجتہدین مل کر اپنے درمیان میں سے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کریں جو سب سے زیادہ زاہد ہے، جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ فقیہ ہے، جو سب سے زیادہ عابد ہے، جو سب سے زیادہ بابصیرت ہے، جو سب سے زیادہ شجاع ہے، جو سب سے زیادہ دقیق ہے، جو سب سے زیادہ باریک بین ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ قوت فیصلہ ہے، تو باقی سب مسلمانوں پر، باقی تمام مومنین پر، شیعیان پر اور خود ان تمام فقہاء پر بھی اس ایک کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے فقہاء کبھی بھی غلطی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر تمام فقہاء اور مجتہدین سب کی سب غلطی پر جمع ہو جائیں تو امام زمانہ پر ظہور کرنا واجب ہو جائے گا، عقلاً و شرعاً۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک 70-80 سال کا بوڑھا شخص، ایک عالم، ایک فقیہ، وہ انقلاب لے کے آیا؟ یقین جان لیجیے کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نصرت شامل حال نہ ہوتی کبھی بھی خمینی بت شکن اتنا عظیم انقلاب نہ لا سکتے۔ ساری دنیا آپ کی مخالف ہے، وہ کس کی مدد تھی کہ دنیا میں اسلامی حکومت کا نقشہ پیش کر دیا، نمونہ پیش کر دیا، ایک جھلک دکھا دی حکومت مہدوی کی۔ جب امام خمینی تشریف لا رہے تھے ایران تو شاہ ایران نے حکم جاری کیا اور میڈیا سے اعلان کروایا کہ جو بھی گھر سے باہر نکلے گا اسے گولی مار دی جائے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے جو حکم عدولی کرے، خلاف ورزی کرے۔ جیسے یہ حکم دیا شاہ ایران نے کرفیو نافذ کیا، فوراً سے امام خمینی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے دن گھر کے اندر بیٹھنا حرام ہے، اگر کوئی بیمار ہے اور خود اٹھ کر نہیں آ سکتا تو اس کی چارپائی باہر گلی میں لے کے آؤ۔ مرد، بوڑھے، بچے، خواتین سب پر واجب ہے کہ باہر آئے۔ جیسے یہ حکم دیا امام خمینی نے فتویٰ دیا، سارے فقہاء مجتہدین امام خمینی سے یہ کہنے لگے کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیں۔ اس لیے کہ کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الدیات تک 56 کتابوں میں سب سے مشکل فتویٰ دینا وہ دیات میں، دماء اور فروج میں، کہ ایک فقیہ 1000 احتیاط کی بات فتویٰ دیتا ہے کہ میری ایک بات کہنے سے اگر ایک جان بھی ضائع ہو گئی تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیسے جواب دوں، اور جہاں ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہونے کا یقین تھا۔ اس لیے سب فقہاء نے امام خمینی سے خواہش کی کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیجیے۔
اور سب سے زیادہ جو شخصیت اصرار کر رہی تھی وہ آیت اللہ طالقانی تھی. وہ اصرار کرتی. امام خمینی نے فرمایا کیا میں نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا, حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, اصول فقہ کے خلاف فتویٰ دیا؟ کہ نہیں, آپ کا فتویٰ درست ہے, لیکن جو اتنی بڑی تعداد میں جانیں ضائع ہونے کا امکان ہے, احتیاط کی بنا پہ آپ واپس لیجیے. جب ان کا اصرار حد سے بڑھا تو خمینی بت شکر نے فرمایا طالقانی اگر خود امام زمانہ نے مجھے حکم دیا تو میں کیسے یہ فتویٰ واپس لے سکتا ہوں. انقلاب آیا بھی امام زمانہ کی مدد, حمایت اور تائید سے, اور اگر باقی ہے تب بھی امام زمانہ کی مدد شامل ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں. جب ادھر پینٹاگون پر حملہ ہوا, نیو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 9/11, آپ کو وہ یاد ہے؟ دنیا کے ذرائع ابلاغ, ٹی وی چینلز کس طرح سے بار بار وہ مناظر دکھا رہے تھے, جہاز لا کے وہ لگ رہے ہیں, اور بار بار امریکہ کا صدر آ کر میڈیا پر تقریر کر رہے, دھمکیاں دے رہے, ہم پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اس کے ڈائلاگ آ رہے تھے اور پوری دنیا سہمی ہوئی تھی. بڑے بڑے تجزیہ نگار, بڑے بڑے اینکر پرسن اور میڈیا کے افراد خاموش تھے. سب بار بار مناظر دکھا رہے تھے, لیکن کوئی بھی تجزیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے, کیا ہونے والا ہے, کس نے کیا. اور امریکی صدر مسلسل دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہا تھا, اور 2 دن تک مسلسل پورے عالمی میڈیا پر ایک سکوت طاری تھا, سناٹا, ایک خاموشی, صرف مناظر دکھائے جا رہے تھے, اور ہر ایک مضطرب تھا. بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے سیاست مدار, بڑے بڑے سیاست باز, تجزیہ نگار, سب خاموش تھے. حیرت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے. ہم اس وقت قوم میں تھے. رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی تہران سے راتوں رات قومہ مسجد مقدس جمکران, ساری رات انہوں نے مسجد جمکران میں جاگ کر گزاری, عبادت کرتے رہے, امام زمانہ سے توسل کرتے رہے, اور صبح پلٹ کر گئے. اور اگلے دن جو انہوں نے تہران میں تقریر کی وہ اس 9/11 کے حملے سے بہت بڑا حملہ تھا, اور کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو باتیں انہوں نے کی. کس نے مدد کی ہے؟ یہ امام زمانہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہماری نصرت نہ ہوتی ہمارے دشمن تمہیں نابود کر چکے ہوتے. قدم قدم پر نصرت کرتے ہیں. انقلاب آیا بھی امام زمانہ کی مدد سے, اور باقی ہے تب بھی امام زمانہ کی مدد سے. راہبر نے کیا تقریر کی, کیا گفتگو کی, کہ دنیا کے تمام مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ, تمہارا بدترین دشمن اپنی چند کھڑکیاں اور شیشے توڑوا کر اسلامی دنیا کو نابود کرنے کے ناپاک منصوبے بنا رہا ہے. جیسے یہ بات کی, بڑے بڑے تجزیہ نگار, بڑے بڑے سیاستدان, انہیں سمجھ میں آنا شروع ہوا, اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر سب کو زبان مل گئی اور ہر ایک نے تجزیے کرنا شروع ہو گئے. اس طرح سے عالمی سازشوں کو کس طرح سے بے نقاب کیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ولایت تکوینی اللہ کے لیے, معصومین علیہ السلام کے لیے, لیکن ولایت تشریعی جب تک آقا کا ظہور نہیں ہوتا. ظاہر ہے اگر آپ تیمم کر کے بیٹھے ہو نماز کے لیے, پانی میسر نہ ہو یا بیماری ہو یا کوئی بھی وجہ ہو, تو نماز ترک نہیں ہوگی, دین معطل نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھیں گے, عمل کریں گے تیمم کر کے, لیکن جیسی پانی آئے گا تو وقتی آپ آمد تیمم برخاست. جیسی پانی پہنچے گا اب تیمم کی ضرورت ختم ہو جائے گی. عصر غیبت میں سید علی خامنائی ولی فقیہ ہمارے راہبر ہیں, ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے. ہاں جب خود آقا تشریف لائیں گے تو پھر ہر ایک ان کا مطیع و فرما بردار ہے. 313 جرنیل ہوں گے اور باقی 10,000 امام کی سپاہ ہوں. پروردگار مجھے اور آپ کو امام زمانہ کی سپاہیوں میں سے شمار فرمائے, آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. ہم سب کو دین کی باریکیوں اور دقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ولایت معصومین اور ولایت فقیہ کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہرگز ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں نہیں, ہرگز ولایت رسول ولایت خدا کے مقابلے میں نہیں. ولایت رسول ولایت خدا کا تسلسل ہے, مقابلے میں نہیں. مقابلے میں صرف اللہ اور طاغوت کی ولایتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں. اللہ ولی الذین آمنوا, اور مقابلے میں پھر طاغوت کی ولایتیں اللہ کے مقابلے میں.
رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں، ائمہ کی ولایت رسول اور خدا کے طول میں، عرض میں اور مقابلے میں نہیں ہے۔ ولی فقیہ کی ولایت اللہ، رسول اور معصومین کی ولایتوں کے طول میں، نہ کہ عرض میں، نہ کہ مقابلے میں۔ کبھی بھی دشمن کی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوئیے گا۔ حق تعالیٰ آپ سب کو راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ میں ان لفظوں کے ساتھ شہید باقر الصدر کی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدیٰ کی خوبصورت کلمات، وہ مجتہدہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، فقیہہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، شاعرہ بھی تھی، ادیب تھی۔ ان کے ایک آزاد نظم عربی میں، اس کے اردو میں ٹوٹے پھوٹے اشعار میں چند جملے وہ فرماتی ہیں، جب شہید باقر الصدر کو شہید کیا جا رہا تھا، لے کے جا رہا تھا صدام ملعون، تو وہ بھی آپ کے پیچھے چلی اور شہید صادق نے فرمایا کہ آپ رک جائیے، آپ نہ آئے ساتھ۔ کہا کہ بھیا میں اس طرح سے آپ کا مقتل تک ساتھ دوں گی جس طرح سے شہزادی زینب نے اپنے بھائی امام حسین کا ساتھ دیا تھا۔ تو صدام نے جس طرح سے شہید باقر الصدر کو شہید کیا، ساتھ میں آپ کی بہن کو بھی شہید کیا۔ وقام یزید جیسی غلطی نکل کہ اس نے حسین کو شہید کیا لیکن زینب کو زندہ چھوڑا۔ اگر زینب ختم ہو چکی ہوتی تو آج تشیع کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ تو سیدہ آمنہ بنت الہدیٰ کو بھی شہید صادق کے ساتھ شہید کیا۔ میں ان کی کلمات پہ اپنی بات ختم کروں۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بڑا کٹھن ہے، مگر میں ان خار زار راہوں کو طے کروں گی۔ یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں، جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے، مگر میرا تو یہ فیصلہ ہے چنوں کی کانٹوں پہ خون بہے گا، رہے صداقت پہ ایک نیا نقش پا بنے گا۔ میں جانتی ہوں کہ حق کی نصرت وفا کی خوگر سپاہیوں کے لیے رہی ہے، اگرچہ تھوڑے ہوں وہ سپاہی وفا کے راہی۔ میں جانتی ہوں کہ حق ہمیشہ رہا ہے باقی ہے، جو بھی اس کے خلاف بے شک اسے تباہی کا سامنا ہے۔ اسی لیے تو ہے میرا پیمان کہ میں تو اسلام پر جیوں گا، رہے حقیقت پہ جان دوں گی، میری رگوں میں لہو ہے جب تک، ہر ایک باطل کا، ہر دغا کا شدید انکار ہی کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بڑا کٹھن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔